تصور کریں ایک ایسی جگہ کا جہاں حسن کی کوئی حد نہ ہو، جہاں سکون ہمیشہ کے لیے قائم ہو اور جہاں اچھے نیک عمل کرنے والوں کو ناقابل بیان انعامات ملے۔ ایک ایسی جگہ جس کا وعدہ اللہ نے اپنے ایماندار بندوں سے کیا ہے، اور وہ جگہ ہے جنت۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت کے مختلف درجات ہیں اور ہر درجہ پچھلے سے بھی زیادہ حسین ہے؟ جنت کے کئی دروازے ہیں اور ہر دروازہ اپنے مخصوص اعمال کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جنت کے 7 درجات اور ان دروازوں کا سفر کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ہر دروازہ اور درجہ کس طرح ہمارے دنیاوی اعمال کے مطابق کھلتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت کے 7 درجے ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آیا ہے جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر درجہ کے درمیان اتنی ہی دوری ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ بلا شبہ جنت میں 100 درجے ہیں، لیکن ان درجوں کے بارے میں روایات مختلف ہو سکتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں 7 درجے ہیں۔ مومن اپنی اچھائیوں اور نیک عملوں کے مطابق ہر درجے اور درجے میں ترقی حاصل کریں گے۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں جنت کے سب سے پہلے درجے جنت العدن کی۔ عدن کا مطلب ہے رہائش اور ہمیشہ کی جگہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ کے لیے سکون، خوشی اور راحت دے گا۔ یہاں وہ رہیں گے اور کبھی بھی کوئی تکلیف یا غم نہیں ہوگا۔ یہ جنت کا سب سے خوشحال درجہ ہے۔ یہاں نیک عمل کرنے والے اور ایماندار لوگ اللہ کی رضا کے مطابق داخل ہوں گے۔ اسی طرح جو گناہ گار انسان ہوں گے وہ اپنا اعمال کاٹ کر اس جنت العدن میں داخل کر دیے جائیں گے۔ سورۃ الکہف کی آیات نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے، بہہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے، اور پہنا کریں گے لباس سبز رنگ کے، باریک ریشم کے اور اطلس کے، تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے وہاں اونچی مستندوں پر۔ بہترین ہے اجر اور عمدہ ہے آرام گاہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت العدن کو بنایا اور اس کے درختوں کو بڑی دقت سے لگایا، پھر جنت العدن سے کہا کہ وہ بولے۔ اس نے کہا مومنوں کو وہ سب کچھ دیا گیا جو انہوں نے چاہا۔ اب آتے ہیں جنت کے دوسرے درجے کی طرف، جس کا نام ہے جنت النعیم۔ جنت النعیم کا مطلب ہے ایسی زندگی دولت، خوشی اور برکت سے بھرپور ہو۔ یہ سکون کی زندگی گزارنے کے معنی بھی رکھتا ہے۔ سورۃ یونس کی آیات نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اسی طرح سورۃ الشعراء کی آیات نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَةِ جَنَّتِ النَّعِیم، مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ تو اب بات کرتے ہیں جنت کے تیسرے درجے کی، جنت المأویٰ، جس کا مطلب ہے پناہ لینے کی جگہ، رہائش گھر۔ لوگوں نے اس درجے کو شہداء اور مومنوں کا مسکن بھی کہا ہے۔ سورۃ النجم کی آیات نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس ہے جنت ہمیشہ رہنے کی۔ تو اب بات کرتے ہیں جنت کے 5ویں درجے کی، دار الخلد۔ خلد کا مطلب ہے ہمیشہ رہنا، بقا، ابدی ہونا یا ہمیشہ کے لیے قائم رہنا۔ سورۃ الفرقان کی آیات نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون کانت لہم جزاء ومصیرا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہو کیا یہ بہتر ہے یا وہ جنت الخلد، دار الخلد جو ان لوگوں کو وعدہ کی گئی ہے جو برائی سے بچتے ہیں، یہ ان کا انعام ہے اور ان کے سفر کا اختتام ہوگا۔ دار المقام، جنت کا 6واں درجہ، اس کا مطلب ہے رہنے کی ایک عظیم جگہ یا محفوظ رہائش کی جگہ۔ دار المقام کا ذکر سورۃ فاطر کی آیات 35 میں کچھ یوں آیا ہے الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ ترجمہ، جس نے اپنی خوبی میں ہمیں ابدی رہائش کی جگہ میں جگہ دی جہاں نہ کوئی محنت ہمیں تھکا سکتی ہے نہ ہی تھکاوٹ پہنچ سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جنت کے 6 درجے کی، دار السلام۔ دار السلام کا مطلب ہے امن اور حفاظت کا گھر یا خوشحالی کا مسکن۔ سورۃ یونس کی آیات نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
ترجمہ: اللہ امن والے گھر کی طرف بلاتے ہیں اور جس سے چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الانعام کی آیات نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: ان کے لیے ان کے رب کا دارالسلام ہوگا اور جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ انہیں محفوظ رکھے گا۔ اب میں بات کروں گی جنت کے سب سے بلند، سب سے اعلیٰ درجے کی، جنت الفردوس کی۔ فردوس کا مطلب ہے بہت سی مختلف اقسام کے پودوں والا باغ۔ اس میں انگور کی بیلوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے دعا کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ کتب سطح میں آیا ہے کہ جنت الفردوس تمام جنتوں سے بہتر ہے اور اس کا سوال سب سے پہلے کرنا چاہیے کیونکہ یہ سب سے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیات نمبر 107 فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ ترجمہ: یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کے فردوس میں خوبصورت اور بلند مقام کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ جس طرح جنت کے 7 بلند درجات ہیں اسی طرح جنت میں 8 دروازے بھی ہیں۔ ان میں سے ایک دروازہ، پہلا دروازہ باب الصلاۃ کہلاتا ہے جس کا مطلب ہے دروازہ نماز۔ جو لوگ اپنی نمازوں کو باقاعدگی سے اور دل جمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں انہیں اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ جنت کا دوسرا دروازہ باب الجہاد جس کا مطلب ہے دروازہ جہاد۔ وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان یا مال قربان کرتے ہیں چاہے وہ حقیقی جنگ ہو یا راہ حق میں دیگر محنتیں، انہیں اس دروازے سے داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ جنت کا تیسرا دروازہ باب الریان جس کا مطلب ہے دروازہ روزہ۔ روزہ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں اسلام میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ باب الریان خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو باقاعدگی سے اور دل سے روزہ رکھتے ہیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دروازہ ان لوگوں کو پکارے گا جو اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ جنت کا چوتھا دروازہ باب الصدقہ جس کا مطلب ہے دروازہ صدقہ۔ صدقہ دینے کو اسلام میں بہت بڑی جزا دی گئی ہے۔ جو لوگ مستقل طور پر دوسروں، خاص طور پر ضرورت مندوں اور غریبوں کو صدقہ دیتے ہیں انہیں اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے کا موقع ملے گا۔ جنت کا پانچواں دروازہ باب الحج جس کا مطلب ہے دروازہ حج۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے کھلا ہے جنہوں نے حج ادا کیا، جو مکہ مکرمہ کا سفر ہے اور اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ اس فریضے کو سچی نیت کے ساتھ ادا کرنا ایمان والوں کو اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے کا موقع فراہم کرے گا۔ جنت کا چھٹا دروازہ باب الکاظمین جس کا مطلب ہے دروازہ صبر۔ وہ مسلمان جو اپنے غصے کو روکتے ہیں، دوسروں کو معاف کرتے ہیں اور مشکلات میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں انہیں اس مخصوص دروازے سے جنت میں داخل ہونے کا انعام دیا جائے گا۔ جنت کا 7واں دروازہ باب التوبہ جس کا مطلب ہے دروازہ توبہ۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے توبہ کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں پر معافی طلب کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ دروازہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں اور گناہوں کے بعد اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنت کا 7واں دروازہ باب الذکر جس کا مطلب ہے دروازہ ذکر اللہ۔ جو لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے کے قابل ہوں گے۔ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں مسلسل اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ 2 چیزیں خرچ کی اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ تمہارے لیے کھولا گیا ہے، بس جو نمازی ہوگا اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، اور جو مجاہد ہوگا اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا، اور جو روزہ دار ہوگا اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو صدقہ دینے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ایک ہوگے۔ آخر کار جنت کے دروازے ہمارے اعمال کی بنیاد پر کھلتے ہیں اور ہر دروازہ ایک خاص عمل کے لیے مخصوص ہے۔
ان دروازوں کو مختلف خصوصیات اور اہمیت ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایمان، عبادات اور نیک عمل پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم ان دروازوں سے جنت میں داخل ہو سکیں۔ جنت کے مختلف درجات بھی ہیں اور ان میں سب سے بلند مقام فردوس ہے جو ایمان و عمل کی پختگی پر مختصر ہے۔ اللہ ہمیں ان دروازوں سے اپنی جنت میں داخل ہونے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی رضا سے بلند ترین مقام عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور جنت کے دروازوں سے داخل کرنے کی توفیق دے، آمین۔